بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو سورۃ طارق جو ہے 7th کلاس ترجمۃ القرآن میں شامل اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں، اس کو حل کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو مشق ہے جی، اس میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ تو پہلا MCQ ہے جی ہمارے پاس طارق کا معنی ہے۔ تو طارق کا معنی ہے جی رات کو ظاہر ہونے والا ستارہ۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا بے جواب جو ہے وہ درست ہے۔ دوسرا MCQ ہے، سورۃ طارق کے آغاز میں ستارے کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی سورۃ طارق کے آغاز میں ستارے کے ساتھ جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے۔ تو سورۃ جو طارق ہے آسمان کی قسم جو ہے وہ کھائی گئی ہے، تو اس کا دال جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ تیسرا MCQ جو ہے سورۃ طارق کے مطابق کفار کے مقابلے میں خفیہ تدبیر کر رہا ہے۔ تو کفار کے مقابلے میں خفیہ تدبیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کا جیم جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو شک و شبہ کی گنجائش جو ہے یہ ہم نے ابھی پڑھا کہ شک و شبہ کی جو گنجائش ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ سورۃ طارق کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان پر مقرر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مطابق جو ہے وہ ہر انسان پہ ایک جو ہے وہ نگران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے جی، ایک نگران جو ہے وہ مقرر ہے۔ تو اس کا جیم جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی اس کے دوسرے سوال کو، تو اس میں ہے جی مختصر جواب دیں۔ تو پہلا شارٹ کویسچن ہے، سورۃ طارق کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ تو سورۃ طارق کی جو وجہ تسمیہ ہے یہ سورت کے پہلے پیج کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس سورۃ طارق جو ہے اس کی وجہ تسمیہ کا، تو پہلا شارٹ کویسچن ہمارے پاس آ گیا۔ طارق کا معنی ہے رات کو آنے والا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں رات کو ظاہر ہونے والے چمکدار ستارے کی قسم بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ طارق ہے۔ دوسرا شارٹ کویسچن دیکھتے ہیں جی، دوسرا شارٹ کویسچن ہے ہمارے پاس سورۃ طارق کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ تو سورۃ طارق کا مرکزی مضمون بھی پیج نمبر 40 جو ہے وہ 5 کے اوپر ہی موجود ہے کہ سورۃ طارق کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے۔ تو سورۃ طارق جو ہے اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ انسان کی پیدائش کے مقصد کا بیان ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دوسرا شارٹ کویسچن جو ہے وہ آ گیا۔ آگے دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس تیسرا شارٹ کویسچن انہوں نے کیا پوچھا۔ تو تیسرا شارٹ کویسچن انہوں نے پوچھا ہے، سورۃ طارق کے مطابق قیامت کے دن کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کس بات پہ ہوگا۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن کامیابی اور ناکامی کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے قرآن مجید پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ہوگا۔ تو یہاں تک جو ہے یہ ہمارے پاس تیسرا شارٹ کویسچن جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو مزید قرآن مجید کی کہانیت کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ہماری طرف سے سارا یہاں تک لکھ لیں، ادروائز اس کا یہاں تک جواب مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی سوال نمبر 3، اس میں انہوں نے پوچھا جی تفصیلی جواب دیں۔ تو دو تفصیلی سوال ہیں۔ پہلا جی سورۃ طارق کا تعارف اور اس کا مقصد نزول تحریر کریں۔ تو یہ پہلے پیج کے اوپر ہی جی ہمارے پاس لانگ سوال ہے۔ تو یہ لانگ سوال جو ہے وہ ایک ہے، اس میں وجہ تسمیہ، اس کا مقصد نزول اور آپ جو ہے وہ اس کی فضیلت جو ہے وہ لکھیں گے۔ تو وجہ تسمیہ ہے ہمارے پاس طارق کا معنی ہے رات کو آنے والا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں رات کو ظاہر ہونے والے چمکدار ستارے کی قسم بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ طارق ہے۔ دوسری جی پوائنٹ ہمارے پاس فضیلت، تو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ البروج اور سورۃ طارق کی تلاوت فرماتے تھے۔ تیسرا ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی اس کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ تو سورۃ طارق کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول انسان کی پیدائش کے مقصد کا بیان ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس دوسرا لانگ کویسچن کیا ہے۔ تو دوسرا لانگ کویسچن انہوں نے پوچھا ہے، سورۃ طارق کے بنیادی مضامین اور اہم نکات تحریر کریں۔ تو یہ سوال ہے جی ہمارے پاس سورۃ طارق جو ہے اس کے اہم نکات اور اس کے جو ہیں وہ علمی نکات۔ تو یہ ہمارے پاس لانگ کویسچن آ گیا جی، لانگ کویسچن نمبر 2۔ تو یہ یہاں سے جو ہے وہ ہمارے پاس شروع ہو رہا ہے کہ سورۃ طارق کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو نکلنے والے ستارے کی قسم بیان آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور رات کو نکلنے والے ستارے کی قسم بیان فرما کر انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ اسے اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے۔ جس اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا وہی اسے لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے سب رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ سورۃ طارق میں اللہ تعالیٰ نے آسمان
اور رات کو نکلنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان پر ایک نگران مقرر ہے جو اس کے تمام کاموں کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے۔ آگے جی ہمارے پاس پھر اللہ تعالیٰ نے قسم فرما کر قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور ہماری کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ قرآن مجید پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ہوگا۔ قرآن مجید جس کو حق کہے گا وہی حق ہے، اور جس کو باطل قرار دے گا وہی باطل ہے۔ قرآن مجید میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورۃ طارق کے آخر میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی سازشوں سے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کی سازشوں کو خاک میں ملا دے گا۔ تو اس کی جو پہلا ہم نے ریڈنگ اس کی تھی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔